जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो ब्लॉग एक आध मिनट शायद ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ के आपका साथ दरकार होगा। बाकी ये लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब को प्लीज़ इसको करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपका लाइक और शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना और इसको इस आवाज़ को आगे पहुंचाना हम लोगों की, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का जो काउंटर करने का जो नैरेटिव है उसको आगे पहुंचाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि इस जंग में जो आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों तो आपका ये सब्सक्राइब करना बूस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं सर। इस वक्त सहराब बरकत उनको गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ी हैं। वकला का मार रोड पे एहतजाज की खबरें भी आ रही हैं। नदीम मलिक साहब की रिपोर्ट है जी, उन्होंने बताया जी कि 100 से ज़्यादा मिलें बंद हो चुकी हुई मुल्क में, जिस मुल्क का आसम यूसुफ दावा करते हैं कि इस मुल्क में बड़ी इकॉनमी ऊपर जा रही है, मुल्क बड़ा शानदार चल रहा है, जिसका मरीम भी दावा करती हैं। शहजाद अकबर साहब ने बड़ी एक जो दोबारा रिमाइंडर कह लें, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिमाइंडर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ की अपने वीलॉग में जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि मुझे जिन जिन लोगों ने निकाला उनका हिसाब होना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। एक और मैंने चीज़ जो सामने आई है वो बड़ी खतरनाक किस्म की जो चीज़ सामने आई, वो भी इकोनॉमी से उसका ताल्लुक है। वो ये है कि जी इस वक्त बेरोजगारी जो है 21-25 से 14 लाख का इजाफा हुआ है। 14 लाख बेरोजगारों का इजाफा हुआ है, ये रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड तो पता नहीं कितने होंगे। उसके ऊपर बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें इस छोटे से व्लॉग में हो सके। शराब बरकत को गिरफ्तार किया गया, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख और अफसोस का मुकाम है। ये दुनिया की तारीख में एक वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल पहले नंबर पे चला गया, जहां पे बोलना जो है वो जुर्म है। अभी बोलना, आपका किसी भी किस्म का एस्टेब्लिशमेंट के हक में ना बोलना, या मरियम और शहबाज शरीफ की ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की बात करना जो है वो इतना बड़ा जुर्म है कि उसके लिए आप चाहे मुल्क के अंदर हैं चाहे मुल्क के बाहर हैं, आप लोगों पर अटैक किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको उठाया जाएगा। और सहराब बरकत की जो गिरफ्तारी है उसका जितना भी कंडेम किया जाए कम है। सोहराब इज़ अ वेरी इंथुजियास्टिक। मैंने उनको देखा ही, उसका जो बयान करना, उसका बात करने का स्टाइल, उसका बयान करने का अंदाज, उसका बातों को लेके चलना, इट्स अमेजिंग। वो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की सहाफत में, नौजवानों में, नए लोगों में एक बहुत बड़ा नाम, आप उसे कह सकते हैं, इमर्जिंग नेम। वकला की तहरीक के खबरें आ रही हैं कि वकला जनाब सड़कों पर निकले हैं, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करने के लिए वकला निकल के सामने आ गए हैं। तो वकला का जो किरदार रहा पहले, और जिस तरह वकला ने सड़कों पे निकल के एहतजाजी तहरीक स्टार्ट की, जिसको आके बीच में नवाज शरीफ ने आके हाईजैक किया, फिर नवाज शरीफ सड़कों पे सामने साथ साथ फिरता रहा, ड्रामेबाजियां जो हुई इस मुल्क में, उसके पीछे अब कुछ लगता है कि हाथ कार फरमा थे जो ये काम करवा रहे थे। ये अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही हैं। वरना वकला के जिस तरह बिके बैठे हैं, जिस तरह छुपे बैठे हैं, इसकी तो कभी मिसाल ही नहीं मिलती। प्लाटों पे लगे हैं, छोटे छोटे प्लाट इस दुनिया में लेने के लिए वकला बैठे हैं, और जन्नत के प्लाटों को छोटा हुआ है और उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, जो कि सच के साथ खड़े होने पे इनको मिलने थे, लेकिन ये झूठ के साथ खड़े हैं। वकला की तहरीक कहाँ चलती है? अभी तो खबरें आ रही हैं जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो उसके ऊपर ही बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वकला में इतना दमखम बाकी है कि आने वाले दिनों में वो कोई बड़ी तहरीक खड़ी कर सकेंगे। नहीं, पंजोता साहब का ट्वीट मैंने देखा था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। असल में डाउट्स इतने ज्यादा क्रिएट हो चुके हुए हैं कि अब वो जो ना शेर वाली बात है, मुझे लगता है किसी ने शेर, ये वकला बाकी खड़े हो जाएंगे और फिर हमें यकीन आएगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर ये है कि निकले हैं, बड़ी थोड़ी तादाद में निकले हैं, इनको ज्यादा तादाद में निकलना चाहिए था, बाकी तमाम शहरों में निकलना चाहिए था, और अब तक ये काम उन्होंने कर चुका होना चाहिए। 27वीं तरमीम को पास होने ही नहीं देना, 26वीं भी जो थी वो भी पास नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो गई। और हम लोग मीन्स वकला देखते रह गए उसको, वो पास होकर चलेगी। अच्छा जी, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, अब उसके ऊपर जरा बात कर दूंगा, वो है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी को डी सीट किए जाने की भी खबरें आम हो रही हैं। डी सीट करना चाहते हैं सुहेल अफरीदी को। सुहेल अफरीदी को इस तरीके से डी सीट करना चाहते हैं क्योंकि इससे जान छुड़वानी बड़ी जरूरी है। अब इस पे सिर्फ इतनी सी कमेंट हैं जो कि आसम मुनीर और इनके हवारियों के लिए बड़ी जरूरी है, वो इस बात को समझ लें कि भाईजान, अब जो पीटीआई है, अब जो पाकिस्तान है, आप सुहेल अफरीदी एक अकेला नहीं है, इमरान खान एक अकेला नहीं है। आप तमाम लोग जो हैं इस बात को अपने दिमागों में डाल लें कि आने वाली जो कौम है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती है।
وہ اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ دلوں پہ حکومت کر سکیں. جو حکومتیں قائم رہتی ہیں، جو دنیا میں نام یاد رکھے جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلوں پہ حکومتیں کرتے ہیں، دلوں پہ راج کرتے ہیں. لیکن اس قوم کا، ان کا کوئی ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا ہے ان لوگوں کا کہ یہ جو ہیں یہ لوگ آپ کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ جسموں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زبانوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے سہراب گوٹ کو بھی اٹھا لیا، سہیل افریدی کو بھی نکالنا چاہتے ہیں. یہ جسموں کے اوپر، روح کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایسا نکاح ہوگا جس میں صرف جسم انوالو ہوگا، روح انوالو نہیں ہوگی. یہ اس قسم کی کوئی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا جسم پہ قبضہ ہو جائے اور روح پہ اور دل پہ کہیں اور ہو. تو اس سے زیادہ ضلالت کسی انسان کے لیے کیا ہوگی، اس سے زیادہ بدبختی کسی حکمران کے لیے کیا ہوگی کہ اس کے پاس دلوں میں جگہ نہیں ہے، عوام کے اندر جگہ نہیں ہے. تو سہیل افریدی کو نشانہ بنانے کے لیے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ طلال چودھری صاحب کو بھی قربان کیا جائے گا ساتھ ساتھ میں. کچھ اس قسم کی خبریں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی کیس آ گیا کہ جی آپ نے وہ جو مہم چلائی تھی وہ غلط چلائی تھی، اس میں آپ نے انٹرفیئرنس کیا ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو بھی بکرا بنائیں گے یا کیا کریں گے اس کے ساتھ، وہ تو کریں گے. اچھا جی، ندیم ملک صاحب کی جو رپورٹ ہے نا، قابل غور ہے. قابل غور اس لیے ہے کہ 100 ملک میں فیکٹریاں بند ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے صحافت کر رہے ہیں، جن کو ٹی وی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، جن کو پکڑا نہیں جاتا، جن کو ڈالر نہیں اٹھاتے. کہنے کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحافی ہیں جو کہ پاکستان یہ اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس حکومت کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں. یا وہ یوں کہہ رہے ہیں یہ وہ صحافی جن میں ڈنگ کوئی نہیں، جو کہ کاٹتے نہیں ہیں یا کوئی سخت بات نہیں کرتے ہیں، وہ ان سے ان کو رام ہو. وہ صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں پاکستان میں. 100 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. اور اس وقت اسٹیٹسٹکس جو بتا رہے ہیں، بے روزگاری جو ہے 21 سے 25 تک پہنچتے 2025 میں پوزیشن یہ ہے کہ 14 لاکھ افراد بے روزگار ہیں پاکستان میں، جن میں سے سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب میں ہے. پنجاب میں تقریباً 35 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، کے پی کے میں تقریباً 2 لاکھ، اور بلوچستان میں بھی تقریباً کے پی کے میں تقریباً 12 لاکھ، اور بلوچستان میں تقریباً 2 لاکھ. یہ وہ ریکارڈڈ ہے، یہ ریکارڈڈ ہے. بے روزگاری 6 سے 7.5% کے قریب چلی ہوئی ہے. یہ وہ ریکارڈڈ انالیسز ہیں جو اس وقت بتائے جا رہے ہیں مختلف پروگراموں میں بشمول ندیم ملک صاحب کے. یہ ان کے اپنے بندے ہیں، یہ وہ بندے جو پاکستان کے اندر ہیں، وہ بتا رہے ہیں. یہ وہ بتا رہے ہیں جو مریم کی اور جو بیانیہ ہے اس کو دیکھ لیں، شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے، اور آصم منیر صاحب کا جو بیانیہ، ان تمام کو دیکھ لیں کہ یہ ان کے اپنے بندے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ بری حالت ہے. اور شہباز شریف کو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ جو دورے کر رہا ہے وہ کن ملکوں کے کر رہا ہے اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ان ملکوں کے دورے کر رہا ہے جہاں پہ جنہوں نے ابراہیم اکارڈ کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا، جو ابراہیم اکارڈ کے اوپر جو ساتھ کھڑے ہیں عرب ممالک، ان کے دورے کر رہا ہے. وہاں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب ہمارے بندے تو نکل کے باہر، لوگوں کو ہم ڈپورٹ کرنی، وہ آف لوڈ کر رہے ہیں کہ جہازوں سے نکلیں اور باہر کے ممالک میں نہ جائیں، ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے. پھر وہ ایسی صورتحال کریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جس میں پاکستان میں اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی گئی ہے. آصم منیر صاحب کی جو سوچ جو کام کر رہی ہے، دماغ جو کام کر رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ممالک میں شہباز شریف جائیں جہاں پہ ابراہیم اکارڈ میں جو لوگ ساتھ ہیں، اور ان سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ بھائی جان ہمیں کوئی تھوڑے سے پیسے دیں، ہمارا کوئی ہیلپ شیلپ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایک بڑی زبردست قسم کی قوم ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب دورے کرتے پھر رہے ہیں. سداد اکبر صاحب نے ایک بات کی ہے، اپنے بلاگ میں ذکر کیا ہے کہ 3-4 بندے جو تھے اس وقت کے، جب عمران خان اس کو نواز شریف کو نکالا گیا، تو 3-4 بندے اس میں شامل تھے. میرے لیے یہ، مجھے اس کا ڈیٹیل نہیں تھی، اتنی نہیں پتا تھی جتنی مجھے اب پتا ہے. اس وقت اب پتہ لگ گئی ہے سداد اکبر کے بلاگ کے بعد. پنجابی کے بلاگ بھی انہوں نے ذکر کیا اس کا، اردو میں بھی ذکر کیا. دیکھیں میں کیا سوچ رہا ہوں اس میں سے. خبر یہ تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، خبر یہ تھی کہ آصم منیر شامل تھا ان 3 بندوں میں جنہوں نے اس وقت کا چیف جسٹس، ISI چیف اور MI چیف، یہ 3 بندے شامل تھے جنہوں نے نکالا نواز شریف کو حکومت سے. ان میں سے 2 تو دائیں بائیں، ایک ان کا بچہ ہے، وہ اس وقت ہے فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے، آصم منیر. ان 2 کو تو دکھے کہ اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. اب یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی سوچنے والی. میں اس میں سے جو سوچ رہا تھا،
میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ کیا کردار ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، قاسم منیر صاحب کا، کہ انہوں نے پہلے گندی گالیاں نکالتے رہے نواز شریف کو، گھر میں بیٹھ کے اس کو گالیاں نکالتے تھے، آفیسز میں گالیاں نکالتے تھے، صحافیوں کے سامنے اس بندے کو گالی نکالتے تھے، ان کا اقامہ اور ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ لے کے آئے، ان کو یہاں سے نکلوایا، ان کا سارا کیا کچھا، ان کا سارا کچھ تیار کیا، ان کو نکلوایا، یہ کردار ہے اس کا۔ چلے جی مان لیا وہ بندہ غلط تھا، عاصم منیر صاحب ٹھیک تھے، اس کو نکال دیا۔ پھر عاصم منیر نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر عاصم منیر نے یہ کام کیا کہ یہ ساری کی ساری عدالت جو تھی وہ پہنچوائی وہاں پہ، صرف کیونکہ اس کو خود بننا تھا، کیونکہ اس کو خود چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا۔ پھر اس نے ایک اور گیم کھیلی، یعنی پہلے اس بندے کو نکلوایا، پھر اس بندے کو واپس لایا، پھر اس کی بیٹی کو بھی لے کے آیا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا جی عاصم منیر صاحب نے۔ اور اب عاصم منیر صاحب کی جو باتیں، اب اس کو بیٹھ کے عاصم منیر بیٹھے اور یہ قوم بیٹھ کے دیکھے، میں تو یہ حیران ہوں کہ کیا کردار ہے، کیا کردار ہے اس میں۔ ملک کا مفاد کدھر تھا؟ اس میں پاکستان کے عوام کا مفاد کدھر تھا؟ مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے عوام کا مفاد کدھر ہے۔ پچھلے اتنے دنوں سے میں ویلاگ بھی کر رہا ہوں، چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں، آبزرو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کبھی آپ نے سنا کہ اس لا سے مہنگائی کم ہو جائے گی، یہ نیا قانون آ رہا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا؟ کس کا اپنا ہی فائدہ کرتے جا رہے ہیں بیٹھ کے۔ اور اب جو کردار سامنے آیا، یہ تو نہایت ہی گھٹیا اور گندا کردار ہے۔ اس کردار کی تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کا کردار ہے لوگوں کہ یہ بھائی جان جو ہیں پہلے لے کے آتے ہیں، نکلواتے ہیں، پھر اسی بندے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ بندہ پہلے ان کی جن کا نکال، اور ان کا بھی کردار دیکھیں ذرا، نواز شریف کا، مریم کا کردار دیکھیں، یہ پاکستان کا کردار۔ اس تمام کے تمام گیڑے میں، پوری کی پوری سٹوری میں پاکستان کے عوام ہے ہی نہیں کہیں، پاکستان کے عوام کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی قانون ایسا پاس ہوا، نہ کوئی لا ایسا پاس ہوا۔ اور یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے باہر نکلنا کہ نہیں نکلنا، اس نظام کو چینج کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ نہیں ہونا۔ یہ وہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ وہ سوال ہے کہ اتنے بد کردار لوگ ہمارے سامنے ننگے ہو گئے اور روزانہ کی بنیاد پر ننگے ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔